اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو پہلے خالق کائنات ہماری بخشش کا فرمانا جاری کرتا ہے کہ آنے والے آؤ، پہلے تمہارا بیڑا پار کیا، اب دعا مانگو جو آگے مسجد بن کے لیتا ہوا ہے، اب اس کے لیے دعا مانگو۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے رب العالمین ہماری بخشش فرما۔ اللہ فرمائے تمہاری بخشش ہو گئی، اب کہا تمہاری دعا کے تصدق سے میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ میرے محبوب نے فرمایا جنازہ جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو جو میت ہے وہ گناہگار ہے اور آنے والے اتنے نیکوکار ہیں جو جب دعا مانگے کہ اللہ دعا کے تصدق سے اس کی بخشش فرما دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آنے والے تو گناہگار ہیں، آنے والے تو سیاکار ہیں، آنے والے تو بداعمال ہیں۔ فرمایا کہ جو آنے والا ہے یہ تو گناہگار ہے، لیکن جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ نیکوکار ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اچھا آنے والے ہاں تو آیا ہے تو گناہگار ہے، جنازہ پڑھ کے چلا جائے گا تو نیکوکار ہی ہو جائے گا، تیری بخشش فرما دی جائے گی۔ اچھا میں ناراض نہ ہوئیے گا، دو جگہ جمعے کی ڈیوٹی، ایک جگہ صبح درس بھی دیا، کل بھی عصر کے بعد بھی میں نے ایک تقریر کی، تو پھر تراویح کے معاملات ادارے میں بھی سارے معاملات اور رات کا جاگنا۔ میں حیران ہوں کہ ہم 24 گھنٹوں میں 5 تقریریں کر کے، میں اردو میں اس لیے تقریر کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ میرا زور بچ جائے، تو آپ خاموش اس لیے ہیں کہ آپ کا بھی بچ ہی جائے۔ سبحان اللہ، واللہ باللہ تعالیٰ ہے، میں جان بوجھ کے نہیں، خودی وجہ ہے کہ قاری صاحب کو کیا میں گلزار کلونی بھی جانا ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ میں کل بھی انسسٹ کیتا انہوں نے، میں کیا کسی کو اعلان کر بیٹھو کہ تھوڑا جا تھی پہلے ہی پڑھا لو وہ جنازہ، انہوں نے کہا یہ دو تو بعد ہی ہونا ہے، تو ایگری نہ کیتا انہوں نے میرے نال، اگر ایگری کرتے تو میں ہو سکتا ہے کہ جنازے میں بھی شامل ہوگا۔ تو مقصد گل کرنے کا میرے بھائیو یہ ہے کہ بندہ چپ کے تے بھی ماری جاتا ہے، اچھا گیا جڑا بندہ بہت چپ ہے، جڑے بندے گونگے نے، گونگے کوئی نہیں مارتے۔ اللہ اکبر، اور میں حقیقت گل کرنا، میں اپنے بچوں نسبت کر دینا، میں اگلے دیہڑے گل کی میں کہ فارغ کیمپر ہے فلاں بندہ مر جائے، کہندا میں ہی کیوں مر جائے، وہ میں پھر آخیا میں کہ جی میں ہی مر جا، میں جب اگلا جملہ تو سننا تو آخنا سی میں اپنے والوں کہہ لینا، میں کہ جی میں ہی مر جا پر مر مدینے جاواں، سبحان اللہ، وہ لگا پھر تو سارے مر جائیں، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے کہ مدینے مرن نو سارے تیار ہیں، وہ مطلب کہ یہ نبی دا مدینہ ہے۔ اللہ کی قسم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جس دن دا میں سنے تے پڑھے ہے نا قبر وچ مصطفیٰ نے ہونا ہے، فرماتے اس دن دا میں موت نو ڈھیک نال پتہ نہیں موت بھی کتنے مر گئی ہے، کدوں آئے گی، کدوں اسی قبر وچ جاواں گے، کدوں مصطفیٰ دا دیدار پاواں گے۔ سبحان اللہ، یہ قبر جڑی ہے نا یہ جہنم دا گڑھا بھی ہوندی ہے تے جنت دا باغ بھی ہوندی ہے، لیکن مومن جڑے نے نا اور حضرت رابعہ بصریہ جا رہی ہے سن تے بندے نو ویکھیا کہ وہ اگوں نظر جھکا کے کہنے لگا میں سبا کدھر، ایک ہاتھ وچ لوٹا پھڑیا تے ایک ہاتھ وچ اٹھا کے کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا جڑے جہنم دے ڈر تو عبادت کرتے ہیں نا، میں انہاں نوں دسن چلی ہاں کہ اے جہنم دے ڈر تو عبادت کرتے ہو کہ جنت تے چلے جائیے، میں ساتھ نال جنت نوں نہیں چھاڑ دینا ہے، تے جڑے بڑے جنت دے شوق دی عبادت کرتے ہیں کیا میں اساں جہنم تو بچ جائیے، تے میں دسن لگیا پانی دے نال میں ان دے جہنم نوں ٹھنڈے کر دینا ہے۔ آخیا پھر کون رہ گئے، آخیا وہی لوگ رہ جان جڑے نہ جنت واسطے تے نہ جہنم واسطے، نہ جہنم تو بچن واسطے تے نہ جنت دے شوق واسطے، وہ بندے رہ جان جڑے کہ مالکا عبادت کہاں کرنی ہے، تو راضی ہو جائے تے رسول ہی راضی ہو جائے، تو سبحان اللہ بھی کہاں ہی آخری ہے مالکا تو ہی راضی ہو جائے، سبحان اللہ، تیرا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ قدرتی ساڈے محلے دار بیٹھے ساڈے بھائی محمد الیاس صاحب، یہ ساڈے بڑے پیارے بابا جی ساڈے خیرات محمد صاحب، وہ مل ایک دن بندہ آخر لگا کل دی گل انہاں آخیا حضور تسی درس کیوں نہیں پنجابی دے رہے، وہ تسی اردو شروع ہو جاتا، میں سوکھا کام ہے پسینے نہیں آؤں، سبحان اللہ، اور نہیں لگتا گل تے سنانی، میں کہا زور انہاں آخیا جدوں تسی آکھنا ہوے نا پنجابی تقریر کرنی وہ تو بندے کینچی تک ہوندے ہیں، میں کہا پھر اندر جدوں تساں اردو کرنی ہوے کینچی کر جاندی، سبحان اللہ، میں کہ انہاں نے کہا غلط تے رہ جانا، ہاں جی، تو گل یہ ہے کہ چس لے کے نہ ٹر جائیے، اللہ کا محبوب کا جڑا ذکر ہوتا ہے نا، محبوب کا ذکر حال وچ سنیے تو سواد ہوتا ہے، حال وچ سنیے سواد ہوتا ہے، بندہ بھکھا ہوئے
سواد آتا ہے دیا ہوئے سبحان پھر اللہ سواد آتا ہے میرا دل کرتا ہے کوئی ابراہیم پاک دی بارگاہ نہ لے جا سبحان اللہ یہ بندہ بھوکا بھی ہوئے جلا دل کرتا ہے کہ روٹی بعد سے کھائیے پہلو یار کا ذکر ہو جائے جناب ابراہیم علیہ السلام نے معلوم تنظیم نے لکھا ساری کلیاں روٹی نہیں کھائی ساڈے سامنے روٹی پئی ہوئے تو روٹی لگی ہے کھان کوئی بھرا آ جائے اسی اسی ویلے جانے ہاں اے نا بندیاں واسطے بھی ہے تے اندر بھی کرنا سی کہ کتے دوجا نال رل نہ جائے میرے مصطفیٰ فرمایا دوجا نال تاں رلدا ہے بے برکتی پان والا کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے کہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے نا تے پھر جدوں بھی آوندا ہے نا برکت لے کے مہمان آوندا ہے اللہ اکبر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں تلاش کر رہے ہیں کوئی بندہ آوے جڑا میرے نال کھانا کھا لے سبحان اللہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ میرے نظر آیا پر اللہ محمد والے کوئی نہیں میں انہوں باتوں تو پکڑ کے قریب لے آیا میں کھایا مل کے کھانا کھا گیا کھل لگا بھوک تے میں نو بھی لگی جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا اذکر کر یعنی میرے محبوب دا نام لے ذکر کر میرے پروردگار دا یعنی بسم اللہ پڑھ لے تے کھا لے لنگر جڑا میں بنایا ہے او اکھل لگا نا ایک لقمے دے بدل میں ہویا اپنا خدا بنوا رہے ہیں میں نہیں تیرے محبوب دا ذکر کرنا تیرا مدد میں نہیں کرنا آپ نے فرمایا نہیں کرنا تے میں بھوکا رہ لواں لیکن کھانا تینوں میں نہیں کھانا نہیں دیواں ایک تو چلتا چلتا چلا گیا اللہ جبریل کو بھیج دیتا آخیا خلیل میرا بندہ ناراض کر دیتا ہے عرض کی رب العالمین نام تے تیرا لیندہ کوئی نہیں ذکر تیرا کردا کوئی نہیں بندہ پھر بھی تیرا ہے فرمایا مینوں کوئی منے یا نہ منے ذکر میرا کرے یا نہ کرے اس کر کے کہہ لو سبحان اللہ کوئی آکھے یا نہ آکھے او اللہ کی پاکی بیان کرے یا نہ کرے رب گئے میرا ہے میں دعویٰ اے میرا ہے تے میں تیرا اے وجہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سامنے کھانا پیا آپ لقمہ توڑ کے اپنے منہ دے وچ لگے نے داخل فرمان تے جناب والا کمرہ وچ آواز آ گئی اللہ دینا
کیا بات ہے پر مینوں میرے یار دا ذکر سنا ہے جنہاں دی اکھاں وچ آنسو رواں ہوئے نے کدوں آنسو تواڈے ضائع جان صوفی صاحب کی بلا رب کو جلال دی قسم ہے لکڑ وقت کے لگی ہوئے تے پانی پچھوں نکلدا ہے اندر عشق رسول دا پاپڑ ہوئے تے پھر پلکوں کا حل کر